اوکے، الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ قل، کہہ دیجیے ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، هو الرحمن، اب اس سے پہلے جتنی بھی سائنس دی گئی، اس سے پہلے جتنی بھی بلیسنگز بتائی گئی، جتنی علامتیں بنائی گئی سراؤنڈنگ یو، جتنے پنشمنٹ سے ڈرایا گیا، وہ سب کون ہے؟ هو الرحمن، وہ رحمان ہے، جس کے اوپر ہم نے ایمان لائے ہیں اور اسی کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، تو پھر بہت جلد جان جاؤ گے تم، من ہوا، کون ہے، ضلال مبین، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ بہت بڑی کلیئر گمراہی میں ہیں، تو بہت جلد تم جان جاؤ گے کہ گمراہی میں کون ہے۔ تو سورہ ملک میں ہم نے یہ دیکھا شروع سے کہ اللہ تعالی اپنے ایک ہی نام پر اسٹریس کر رہے ہیں، اور وہ ہے الرحمن۔ چاہے وہ اپنے کریشنز کے بارے میں بتانا ہو، چاہے وہ اپنے رعب سے، اپنے جلال سے ڈرانا ہو، اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ہی استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک ہی اسم الحسنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ان کے لیے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جو قریش تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس ایٹریبیوٹ پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، حدیبیہ میں پیس ٹریٹی ہو رہی تھی، تو اس وقت کافی جدوجہد اور کافی اسٹرگل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں وہ کامیاب ہوئے کہ وہ لوگ آن دی ٹیبل آ گئے، یعنی کہ مذاکرات کرنے کے لیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے لیے اگری ہو گئے وہ لوگ۔ تو جب سب کچھ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے کہا کہ لکھو، ٹریٹی کی شروعات ہو رہی تھی، تو کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تبھی اسی وقت سہیل بن عمرو کہ جو ان لوگوں کا ایمبیسیڈر، ان کا ریپرزینٹیٹیو بن کر آیا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ جو آپ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ جو ہے رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اگر ہم بلیو کر لیتے آپ کے اوپر کہ اللہ ہی الرحمن ہے تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے کہ وہ رحمان ہے، تو اسے آپ کاٹ دیجئے۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اسے نہیں مٹائیں گے، ہم نہیں مٹا سکتے اللہ تعالیٰ کا انعام لکھنے کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت سارے کمپرومائزز تھے، بہت ساری مصلحتیں تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے بتاؤ، اور انہوں نے الرحمن مٹا دیا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم تو اسی سے شروعات کریں گے جو ہم اب تک کہتے ہیں کہ بسمک اللہم۔ وہ لوگ کیا لکھتے تھے؟ صرف اللہ کے ایک نام کو جانتے تھے، بسمک اللہم۔ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا اللہم جو ہے وہ انہی لوگوں کا اسٹائل ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن پر اسی لیے اسٹریس کیا ہے کہ انہیں یہ بتائے کہ وہی ایک ذات ہے کہ جو اللہ بھی ہے، وہی رحمان بھی ہے، وہی رحیم بھی ہے، اور تمام اسماء الحسنہ جتنی بھی سورہ ملک میں بات کی جا رہی ہے، اس کی تخلیق کی، اس کے تدبر کی، اس کی تربیہ کی، ہر چیز وہ ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے۔ تو قل هو الرحمن، وہی ہے رحمان جس کے اوپر ہم نے ایمان لائے ہیں۔ آمنا، باب افعال سے آ جاتا ہے آمنا، ہم نے ایمان لائے، نا کی ضمیر جو ہے ہم سب کے لیے، ہم سب نے ایمان لائے، یعنی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی لوگ تھے جو ان کے ساتھی تھے اصحاب کرام بھی، اس کے اوپر ہم نے ایمان لائے ہیں، وعلیہ اس کے اوپر، توکلنا اس کے اوپر ہم نے توکل کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، یعنی ہر چیز جو ہے وہ بگن ہوتی ہے، وہ شروع ہوتی ہے، ایمان کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے آپ کا توکل، اللہ پر ریلائنس، اللہ پر ٹرسٹ۔ تو اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ پھر ضرور، تعلمون تمہیں علم ہو جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون ہے کھلی گمراہی میں، بہت جلد، کیونکہ اس سورہ کا جو تھیم ہے وہ ہے انذار، اور اس میں آخرت کی ہی بات ہو رہی ہے، آخرت کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے، آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، اسی لیے پھر اسی طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا جب قیامت ہوگی۔ اس سے پہلی والی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ سیئت وجوہ الذین، چہرے بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے جب وہ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی دو شاخوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے توکل۔ ایمان توکل کو بڑھاتا ہے، توکل ایمان کو بڑھاتا ہے۔ بوتھ آر انٹر ریلیٹڈ، ایک دوسرے کو یہ اسٹریتن کرتے ہیں۔ ایمان میں، اور یہاں پر کیونکہ الرحمن پر ایمان کی بات ہے، اور الرحمن کیا ہے؟ صفت ہے اللہ تعالی کی، تو یعنی کہ ایمان باللہ اور توکل بھی اسی کے اوپر، ریلائنس اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالی پر ایمان لانے میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ اس کے ہوتے ہیں 4 پارٹس۔ ایک تو ہوتا ہے فی ذاتہ، فی اسمائہ، فی صفاتہ، فی افعالہ۔ یہ 4 چیزوں پر اگر آپ ایمان لائیں گے تو آپ کا ایمان باللہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس میں سے ایک بھی مسنگ ہوگا تو پھر جو بلڈنگ ہے، جو بنایا ہے آپ کا ایمان باللہ پر، وہ قائم نہیں رہے گا۔ فی ذات ہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ جانیں گے تو اپنے آپ جو تمام معبود ہیں، جو شرک کے آبجیکٹس ہیں، وہ اپنے آپ میں سے ختم ہو جائیں گے۔ فی اسمائہ، اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں وہ انفینٹ ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 99 دیے ہیں، ہمیں 99 کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے نام کی طرح نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کا نام ہوتا ہے صابر لیکن اس میں صبر نہیں ہوتا، کسی کا نام ہوتا ہے ساجد، وہ سجدے نہیں کرتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام وہ ہیں کہ جو ایگزیکٹ اس کی کوالٹی ہے وہی نام ہے۔ تو جب تک ہم اس کے ناموں کے بارے میں نہیں جانیں گے ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے ہیں، اور جو نام ہے اس کے ذریعے پھر ہمیں اس کی صفات جاننا ہے۔ جب تک آپ کسی کی صفات نہیں جان سکتے تب تک آپ اس کے دروازے پر نہیں جا سکتے، اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، آپ اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا بڑی بڑی چیزوں کے لیے آپ اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو کس طرح پاسبل ہوگا کہ جب آپ اس کے ایٹریبیوٹس جانیں۔ اس کے بعد فی افعالہ، اللہ تعالیٰ کے افعال کیا ہیں؟ یعنی کہ صرف تھیوری کر لینا، صرف نوٹس لے لینا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ہے، وہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو امر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کائنات
کو جس طرح چلا رہے ہیں وہ افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس پر بلیو کرنا از ون آف دی پارٹس آف ایمان باللہ، کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، اس وقت زمانے میں کیا چل رہا ہے، کس انسان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، وہ تمام اس کے افعال ہے۔ یعنی کہ صرف جان لینا ہی کافی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا جو تدبر ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح سے یونیورس چلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس کے حکم کے حساب سے چل رہا ہے، تو یہ اس کے افعال ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ توکل کیا ہے۔ توکل یعنی وکلا، اس کا روٹ ورڈ ہے وکلا۔ اس کو اگر ہم فعل میں دیکھیں، یعنی کہ ورب ہے یہ وکلا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ کام دینا، کسی کو کوئی کام الوکیٹ کرنا، کسی کو اپوائنٹ کرنا کوئی کام کے لیے، یعنی کوئی پرٹیکولر میٹر کے لیے۔ وکلا از ثلاثی مجرد، وکلا مزید فی، وکلا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک لیول ہائر ہوتا ہے، اپوائنٹ سم ون ایز یور ریپرزینٹیٹیو، اس پر پوری طرح سے ٹرسٹ کرنا، authorize someone to act on behalf of you، یعنی کہ آپ نے پورے اسے لیگل میٹرز کے ساتھ اسے پاور آف اٹارنی دے دی ہے، کمپلیٹ اس پہ ٹرسٹ کرنا، فل پاور کے ساتھ اس کے اوپر بھروسہ کر کے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اس پر بھروسہ کرنا، کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں وکیل کیا ہوتا ہے، وکیل یعنی لائر۔ تو وکلا میں کیا آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ میٹر ہے، آپ امپورٹنٹ میٹر میں کسی کی گائیڈنس چاہتے ہیں، کسی کی مدد چاہتے ہیں، اس کے بعد اس میٹر میں کوئی ایسا آپ انسان، ایسا پاور چاہتے ہیں کہ جو آپ کے بہاف میں اگر وہ چیز کو ہینڈل کرے تو وہ پرفیکٹلی کر دے، آپ کو اپنے سے زیادہ اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو یہ وکیل، جیسے ہمارا اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کورٹ میں وکیل کو ہائر کرتے ہیں، اور ایسا ویسا جو جس کے تمام کیسز خراب ہو چکے ہیں ہم اسے نہیں چوز کرتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اس کی رپورٹ کیا ہے، اس کا پریویس امیج کیا ہے، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، کتنے کیسز جیتا ہے وہ، تبھی ہم اسے ہائر کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وکلا، یہ وکلا تو ہو گیا کہ بس کوئی ایک کام دے دیا آپ نے، وکلا پورا پورا اطمینان اور ٹرسٹ کر کے۔ اب یہ مزید فی ہی کے ساتھ یہ ہو جائے گا باب تفاعل پر، باب تفاعل پر جب ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا توکلا، اور پھر اس کا مصدر ہو جاتا ہے توکل۔ تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، جو گرامر نہیں جانتے ہیں اور جو اس سٹیج تک نہیں پہنچے ہیں کہ جو مزید فی کر سکیں، ابھی تک انہوں نے مزید فی نہیں کیا ثلاثی مجرد تک جو ہے، تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ثلاثی مزید فی وہاں پر یوز ہوتا ہے جہاں پر الفاظ کو، وہاں جہاں پر ٹرمز کو ایک ڈیپ معنی دینا ہوتا ہے، یعنی میننگ کو تھوڑا سا اور براڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو دس از آن توکل، از آن تفاعل۔ اب اس کی کیا کیا خاصیت ہوتی ہے؟
توکل کی خاصیت میں آ جاتا ہے کہ اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے. اچھا، اب یہ مزید فی کا جو سائنس ہوتا ہے نا، جو اردو اسپیکرز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت زیادہ فائدے کی بات ہوتی ہے. یعنی کہ پہلے سے اردو لینگویج میں ان پیٹرنز پر ثلاثی مزید فی کے بہت سارے ٹرمز ہیں کہ اگر جو سمجھ نہیں بھی آ رہا ہے یہ سائنس، تو اگر ہم ایک ورڈ لے کر آ جائیں تو اسی وقت سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ ہم بول چال میں یوز کرتے ہیں. تو جیسے یہ تصنع پیٹرن پر ہے، اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے تصنع اور تکلف. یہ کیا ہے؟ تکلفہ، باب تفاعل پر ہے اور اس کا مصدر ہے تکلف. تکلف میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی چیز کو اہتمام سے کرنا، ایسے ایزی نہیں لینا، بلکہ بہت اہم چیز ہے، بہت پیار سے، بہت اسٹرگل سے وہ کرنا. یعنی کہ کوئی ایک چیز جو پہلے نہیں تھی، آپ کو ضرورت ہے کہ وہ بنائے. جیسے تصنع، صنع کسے کہا جاتا ہے؟ فیکٹری کو کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ پہلی یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ اس میں ہے تدریج، گریجولی. یہ چیز آپ کے اندر ڈیولپ ہونے اسی وقت نہیں ہوگی، بلکہ آہستہ آہستہ ہوگی. تو اس میں ہے تدریج. اس کے بعد سبحان اللہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے اس کے اندر، باب تفاعل میں، کہ یہ ہے فعل لازم. سبحان اللہ، فعل لازم کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے اگر سمپل ٹرمز میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں، تو ایون دو دس از بائی لیٹرل ریلیشن، جس پر توکل کیا جاتا ہے نا، وہ ایک پارٹی ہوتی ہے، آپ ایک پارٹی ہو، لیکن محنت اس میں یونیلیٹرل ہوتی ہے، ایک پارٹی کی ہوتی ہے بس. دس از فعل لازم. اس سے شاید آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور لاسٹ چیز ہوتی ہے اس میں مبالغہ، ایکشن کی انٹینسٹی. یعنی کہ بہت محنت سے کرنا، بہت کنسنٹریشن سے کرنا، بہت پیشن کے ساتھ کرنا. جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ورڈ بولوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے حجدہ ہے، حجدہ کو اس پیٹرن پہ ڈالو تو وہ ہو گیا تہجدہ. اس نے تہجدہ کیا، مصدر ہو گیا تہجد. تہجد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اگر اس کی گہرائی میں ہم جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا از ناٹ اے ایزی ٹاسک. ہم لوگ کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے. پھر اگر پیشن نہیں ہے، آپ اٹھ ہی نہیں سکتے. جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ حد تک، اس لیول تک چاہت نہیں ہے، آپ اپنی نیند کو قربان کر کے آپ اٹھ ہی نہیں سکتے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز دس از باب تفاعل. اس کے علاوہ ایک اور ہے اگزامپل، تدبرا. دبرا، دبرا کو ڈالیں تدبرا پہ تو وہ ہو گیا تدبر. تدبر یعنی بہت غور سے مائنیوٹ چیز کا موازنہ کرنا، انالیسس کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو چار میں نے آپ لوگوں کو اس کی خاصیت بتائی ہے باب تفاعل کی، یہ سب آپ توکل میں ڈالیں. سب سے پہلے تو توکل کیا ہوتا ہے؟ ٹو سائڈ ہوتا ہے، ٹو پارٹیز ہوتی ہے، لیکن ایک پارٹی کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم اس طرح دیکھیں، کسی کو آپ نے وکیل ہائر کیا ہے، تو وکیل کے لیے تو وہ اس کا ہمیشہ کا کام ہے، اس کے لیے نارمل چیز ہے، وہ آسانی سے کر لے گا. لیکن ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہمارا کیس کورٹ میں چل رہا ہے، ہم ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کی اہلیت کے بارے میں، اس کی کیپیسٹی کی ایبلٹی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کر سکے گا کہ نہیں، کیا ہوگا. تو یعنی آپ کی طرف سے زیادہ محنت ہوتی ہے. تو دس از توکل. توکل آپ اپنی لائف میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنے اندر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں توکل. یہ ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے.
یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد آپ کا توکل اللہ پر نہیں ہے، غیر اللہ پر ہے، کسی اور چیز پر ریلائنس ہے آپ کا، تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو توکل ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ٹو نو اللہ۔ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کسی کو اگر وکیل ہم بناتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے نہیں بناتے، اس کے بارے میں پوری آپ کو نالج، پوری انفارمیشن ہونی چاہیے، جبھی آپ اسے آن بہاف آف یو کھڑا کرتے ہیں، آپ اسے پاور آف اٹارنی دیتے ہیں۔ بغیر جانے بوجھے آپ کسی کا پاور آف اٹارنی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو نو اللہ، ریکگنائز ہم، اس کے صفات اسٹڈی کریں، اس کے ایٹریبیوٹس دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے اس میں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا قدر، اس کے امر، اس کے افعال، ہر چیز جاننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ کی ہر خاصیت میں جانوں تبھی میں اس پر رلائے کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ الصبور ہے، تو کس طرح سے وہ صبر کرتا ہے، وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، وہ کس طرح سے، وہ صبر کس فارم میں ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الشکور ہے، تو اس کا شکر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ الودود ہے، کس طرح سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب جب تک ہم نہیں جانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ تو توکل کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بیلیف پر یقین کرنا ہوگا، ہذہ الدنیا علی الاسباب، یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب پر رکھی ہے، مینز پر رکھی ہے، ریزنز پر رکھی ہے۔ یہ دنیا جو ہے بغیر آپ کی محنت کے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ توکلا وہ جو ہے ون پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے تہجدا، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، آخری رات کے پہر میں وہ آسمان پر موجود ہے، ہر رات کو وہ موجود ہوتا ہے۔ محنت کس کی طرف سے؟ آپ کی طرف سے۔ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے وہ، کہ دن بھر کے کام کے بعد اور آدھی رات کو بستر چھوڑ کر، جو قرآن میں کیا آتا ہے کہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ تو ہماری طرف سے پھر اب یہ کام شروع ہو گیا کہ ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کہ جانیں کہ یہ دنیا اسباب پر چلتی ہے، ہمیں اپنی طرف سے ساری محنت کرنی ہے، صرف ریلائنس کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے۔ جیسے کہ یہ ہے توکل، توکل کے ساتھ صرف ایک لیٹر کی وجہ سے یہ بن جاتا ہے تواکل۔ تواکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تواکل اسے کہتے ہیں کہ اپنا کام دوسروں کے سر پر تھوپ دینا، اپنے کام سے جی چرانا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ توکل نہیں کرتے ہیں، وہ تواکل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ دے دینا، اپنا پارٹ نہیں کرنا۔ یعنی کہ کتنے ایسے مسلمان ہوتے ہیں، اب جیسے اگر ہم لوگ یہی جو یہ پینڈیمک چل رہا ہے، اسی کے سینیریو میں ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ اچھی سمجھدار جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو تک میں نہیں کہتے سنا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ماسک پہننے کی، اور ہمیں کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ پر ٹرسٹ ہے۔ تو یہ پھر ٹو وے نہیں ہو گیا، یعنی کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کرے اور آپ کی طرف سے جو اسباب ہیں، آپ کی طرف سے جو مینز ہیں وہ آپ نہ کریں۔ نہ وہ باہر نکل کے کیئر کرتی ہیں، نہ وہ ماسک پہنتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارا ٹرسٹ پورا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے، سب کا محافظ ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن آپ وہاں پر تواکل کر رہی ہو، آپ توکل نہیں کر رہی ہو۔ تواکل یعنی کہ آپ لیزی بن کے بیٹھی ہو، آپ کو نہیں کرنا ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ سامنے والے پر تھوپ دیتے ہیں وہ چیز، تو پھر وہ توکل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ون ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے آل عمران آیت نمبر 159، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے عزم کر لیا، اپنے جتنے بھی مینز تھے وہ یوز کر لیے، اپنے سارے اسباب یوز کر لیے۔ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل دیکھنا پڑے گا، کہ جب ہم سیرہ دیکھتے ہیں تو سیرہ کے پہلے لیسن سے
آخری لیسن تک جتنے بھی انسیڈنٹس ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں ایک ہی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک ہی کرکس ہے اس میں، کہ جہاں جہاں ضرورت پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک پلان ریڈی رکھا، بلکہ ایک پلان نہیں، ہمیشہ دو پلان ریڈی رکھے ان کے پاس۔ ہمیشہ ایک پلان اے ہوتا تھا، ایک پلان بی ہوتا تھا، کہ اگر یہ ہوا، یہ صحیح ہوا تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہو پایا تو پلان بی واز آلویز ریڈی۔ اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ریسورسز کو یوز کیا، ہمیشہ اپنے پوٹینشیلز کو یوٹیلائز کیا، اپنے مینز، اپنی عقل، اپنے پلاننگز، اور ہر وہ چیز جو ان کو ان کے اراؤنڈ میں تھی، بلکہ ان کے جو کمپینینز تھے ان کے بھی کیلیبر کو، ان کے ٹیلنٹ کو ہمیشہ یوز کیا۔ جو سب سے فیمس کیا چیز ہے کہ سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ کہ جو ٹرینچ کھودا گیا تھا وہ کس کا آئیڈیا تھا؟ انہی کا آئیڈیا تھا، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں امپلیمنٹ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اس بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پھر وہ کام لیا تھا۔ تو ہر ہر سٹیپ پر، ہر ہر قدم پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا رہا ہے کہ سب سے پہلے تمہاری طرف سے ہر کام پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایبلٹی، جو ٹیلنٹ دیے ہیں اسے یوٹیلائز کرو سب سے پہلے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرو، تو پھر وہ ہوتا ہے توکل۔ مگر ہم وہ نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم توکل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فورتھ ون ہے کہ جب یہ سب ہو گیا ہے، فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ تینوں ہو گئے ہیں، فورتھ ون ہے کہ فیل سیٹسفائیڈ۔ آپ کا ہارٹ پیسفل ہونا چاہیے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب آپ کنفیوزڈ نہ ہو کہ ارے یہ میں نے کیا کر دی، چلو وہ ایک سیکنڈ تھاٹ لے لیتی ہوں، چلو وہ فلاں فلاں وہاں پر اویلیبل ہے اس سے بھی مدد لے لیتی ہوں، چلو اس طرح کر دیتی ہوں، پھر وہ توکل نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے لمز سے فزیکلی بھی آپ جہاد کر رہے ہو، لیکن ایک اندر کی جو دنیا ہے آپ کی، جو نفسیاتی اور روحانی دنیا ہے، وہ بھی ایکسیپٹ کرے، وہ بھی توکل کرے اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو پھر یہ آپ کا توکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اگر ہم لائف دیکھیں تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے ملائکہ کو ریڈی نہیں رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محنت کی ضرورت تھی؟ جب طائف میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اسی وقت پہاڑوں کا فرشتہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں ہم کو چل کے رکھ دیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی آیتوں کے ساتھ تھے، جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان کے پاس، ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، سب ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی جنگیں لڑی ہے انہوں نے، جنگ بدر ہم نے دیکھی، آج 17 رمضان ہے، سبحان اللہ۔ جنگ بدر بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی، ملائکہ بھیجے، لیکن کیا وہ فرسٹ اسٹیپ تھا؟ نہیں، وہ سیکنڈ اسٹیپ تھا۔ فرسٹ اسٹیپ ہمیشہ بندے کی طرف سے شروع ہوتا ہے، بندہ اپنی محنت کرے، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرے، اپنے تمام ریسورسز یوز کرے، تمام اسباب یوز کرے، اور اس کے بعد پھر وہ جب سب کچھ ہو چکا ہے، وہ مطمئن ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا بھی ٹیلنٹ دیا، جتنی فیکلٹیز دی، یہ سب میں نے یوٹیلائز کر لیا ہوں، اب وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے کہ اب جو ہوگا معاملہ بالکل صحیح ہوگا۔ یہ اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی توکل کے بارے میں پوچھا کہ میں اسے باندھوں اور پھر توکل کروں، یا پھر اسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں۔
تو قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلھا، پہلے اسے باندھو، وتوکل، اور پھر توکل کرو۔ تو یہ سب سے بہترین مثال ہمیں ملتی ہے توکل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، ہم تو ایمان لائے ہیں رحمان پر، رحمان جو کہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں، اور تم جان لو گے کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کے بعد لاسٹ آیت، آخری نشانی کائنات کی، ایسی نشانی کہ جس کے بغیر انسانی وجود رہ ہی نہیں سکتا ہے آن دی فیس آف دس ارتھ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ قل ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، کیا کبھی خیال کیا تم نے، کیا کبھی سوچا تم نے، ان اصبحا، اگر اصبحا ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غورن، غورن غار اسی سے نکلا ہے، غار یعنی کیو، تو غار بھی کیا ہوتا ہے ایک دم اندر گہرائی میں ہوتا ہے، تو یعنی کہ ایک دم، اور اسی سے نکلا ہے کہ جو ہم غور کرتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ غور کرو تو یعنی ایک دم گہرائی میں جا کر ہم لوگ سوچتے ہیں۔ تو ان سے کہو کیا تم نے سوچا کہ اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن، یعنی ایک دم سطح پہ چلا جائے، واٹر لیول جو ہے وہ ایک دم زمین کے اندر چلا جائے، فمن یاتیکم، تو پھر کون ہے جو لائے گا، بماء معین، ماء پانی، معین، معین یعنی فلوئنگ، بہتا ہوا پانی، کون لائے گا تمہارے سروائیول کے لیے۔ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ پانی انسانی زندگی کے لیے، یونیورس کے لیے کتنا اہم ہے۔ ایک انسان جو ہے اس کا جسم جو ہوتا ہے 60% واٹر ہوتا ہے، جو یہ ہمارا یونیورس ہے یہ 70% واٹر ہے۔ یونیورس کی ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اگر پانی نہیں ہو تو سب سے پہلے اس ارتھ پر ویجیٹیشنز ختم ہوں گے، اور آہستہ آہستہ اینیملز، آہستہ آہستہ انسان، اور ایک انسان جو ہے اس کے جسم میں بھی پانی کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارے آرگنز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ سب ایک ایک ریشو لیتے ہیں پانی کا، اور سب سے زیادہ پانی کا جو ریشو ہے وہ ہمارا برین لیتا ہے، ہمارا دماغ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا برین ہی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اینڈ میکسیمم 3 days انسان جی پاتا ہے پانی کے بغیر۔ تو نہ ہی یہ دنیا رہے گی، نہ ہی تم خود رہو گے، اگر ہم نے اگر تمہارا پانی ختم کیا تو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ پانی کا جو سورس ہے صرف اور صرف آسمان سے ہی ہے، دوسرے جتنے فارمز ہیں وہ جو رین سے ہی ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں، لیکن اگر بارش بند ہو گئی تو ساری کائنات میں، ساری دنیا میں پانی ختم ہو جائے گا، یعنی انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے لیے ایک جنرل اپروچ بھی ہے ساری دنیا کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ قریش مکہ ان کے لیے جو اسپیشلی بولا جا رہا ہے، تو ان کے پاس تو صرف اور صرف زمزم تھا، اب بھی ہے، لیکن وہ کس پر سروائیو کرتے تھے؟ زمزم پر۔ اور جیسا کہ ہسٹری سے ہمیں پتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ زمزم کو پورا کور کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، جب اسماعیل علیہ السلام جب وہ چھوٹے سے تھے، اور جو اسماعیل تھی وہ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں پر چھوڑ کے گئے تھے، تو اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد جب آب زمزم ایرپٹ ہوا تھا تو وہ برڈز کو پتہ چل جاتا ہے، تو برڈز وہاں پر اڑنے لگے، تو اسے دیکھ کر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، ٹرائب جرہم، ان لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے آ کر اسماعیل سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کہیں تو ہم یہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ یہ جو زمزم ہے اس پر میری اتھارٹی ہوگی، یہ میرا ہے۔ تو وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، اور پھر اس طرح وہ ایک پوری نسل بنی۔ اب جو اسماعیل علیہ السلام تھے انہوں نے جرہم سے، جرہم ور عربک اسپیکرز، تو ان سے ہی فصحا سیکھی، اور وہ عربی میں ہی پلے بڑے، وہ
اس کے بعد کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد جو ایک نسل وہاں پر ہوئی، تو ان لوگوں کا جو عمل تھا وہ تھوڑا سا غلط ہونے لگا. آب زمزم پر ان کی اجارہ داری اور ان کی جو ایک طرح سے حاکمیت ہو گئی، ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. تو پھر بنو خزاعہ نے ان کے ساتھ جنگ لڑی اور انہیں وہاں سے نکال دیا. تو جب انہیں وہاں سے نکالا گیا تو ان لوگ ایسے ہی نہیں گئے. جرہم قبیلے یہ سب سے پہلے گئے اور کعبہ کے جتنے بھی پریزنٹس تھے اور جتنے سونے چاندی جو پریشیس اسٹونز تھے وہ لے کر انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ چھپا دیا، اور جو آب زمزم کا جو چشمہ تھا اسے پورا پاٹ دیا انہوں نے، یعنی کہ ہر چیز اس پہ ڈال کے اسے کور کر دیا اور بتایا نہیں کہ وہ چشمہ کہاں ہے، اور وہ غائب ہو گیا زمین سے. وہ تو پھر جب نسلوں کے بعد، اور اس وقت جب تک آب زمزم نہیں تھا ان لوگوں کو بہت زیادہ پانی کی قلت تھی. چھوٹے چھوٹے کنویں انہیں ملتے تھے، بڑی مشکل سے یہ لوگ اپنی پانی کی ضرورت پوری کر پاتے تھے. تو پھر عبد المطلب تو انہیں خواب میں آیا، ایک بار آیا، دو بار آیا، تین بار آیا. تب انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی اس خواب میں، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ گئے اور انہوں نے وہاں پر زمین کو ڈگ کیا، یعنی خواب میں بتایا گیا اس کا لوکیشن کیا ہے آب زمزم کا. اور جب اسے کھودا گیا تو پھر وہاں سے آب زمزم ریوائیو ہوا، اور تب یعنی رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے آب زمزم اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے واپس سے اسے جاری کر دیا. تو وہ لوگ یہ بات کو بھولے نہیں تھے. ریسنٹلی یہ بات ہوئی تھی کہ ریسنٹلی ان کے باپ دادا جانتے تھے کہ ابھی ابھی ہمیں آب زمزم ملا ہے، اور اگر یہ ختم ہو گیا، یہ واٹر لیول جو ہے یہ گراؤنڈ لیول تک ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہی پریشانی ہوگی جو نسلوں سے تھی ہمیں. تو اللہ تعالیٰ وہی انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ سوچو، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن، واپس سے نیچے چلا جائے، کون ہے جو تمہیں پھر ایک فلوئنگ واٹر، ایک فریش واٹر کا سورس لا کر دے گا؟ تو الحمدللہ ہم نے سورہ ملک کو کمپلیٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی تھی آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ اسے اور آگے لے جائیں گے، مجھ سے بہتر سمجھیں گے، مجھ سے بہتر لوگوں کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورہ کے ایک ایک لیٹر کے حساب سے ہمیں اجر دے، اور اپنے اجر میں کوئی کمی نہ کرے، اور رمضان کی ان بلیسڈ راتوں میں ہم سے اس نیکی کو قبول کر لے. آمین یا رب. تو جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ ابھی پوچھ سکتا ہے. آپ ہینڈز اپ یہاں پر کر دیں تو ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات کلیش نہیں ہوگی، اور میں جسے کہوں گی وہ پوچھ سکتا ہے. تو شروعات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، جن کو جلدی ہے وہ جا سکتے ہیں، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنہیں ماشاء اللہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کویسچن نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، نو پرابلم. ہاں عذرا. عذرا پہلے آپ اپنا مائک انمیوٹ کرو تو آواز آئے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ. توکل میں جو 4 پوائنٹس بتائے ہیں نا، اس میں کا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اس میں پہلا یہ ہے کہ آپ جانیں کسے آپ اپنا وکیل مقرر کر رہے ہو، اوکے. اس کے بارے میں پوری انفارمیشن لیں. دیٹس اٹ. یہی ڈاؤٹ؟ جی ہاں، ڈاؤٹ تو یہی ہے. اوکے، تو آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں. اور کوئی؟
سب ہیں بھی کلاس میں یا سب غائب ہیں؟ جی ہے، ہے ہے نا؟ باجی جی جی کسی کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ میں کچھ بولوں؟ کون ہے بھائی یہ؟ میں عذرا ہی ہوں۔ ہاں ذرا بولو۔ جی یہ ہم توکل کو اس چیز سے ڈسکرائب کرتے ہیں جیسا فلاح ہوتا ہے فارمر، وہ جو اپنی کھیتی باڑی کی سارا نگہداشت کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ اب اس سال فصل اچھی آئے گی، اس کا پورا توکل بارش پہ ہوتا ہے، ہوں، جیسے کہ اگر بارش اچھی ہوگی تبھی ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں بالکل کہتا کہ میری محنت سے ہوگا۔ تو کیا ہم بالکل اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ فلاح کیا ہر انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے، پوری پوری محنت کرتا ہے، جی لیکن جیسے فاعل مجھے حقیقی اللہ ہاں تعالی ہوتے ہیں۔ تو اپنی محنت کرنے کے بعد اب توکل کریں اللہ تعالی پہ، جیسا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، کر لیا ہے آپ نے، آپ کی محنت بھی ہے، آپ کا عزم بھی ہے، اب اللہ تعالی پر بھروسہ کریں۔ جی اچھا میری بہنوں، یہ آج ہی کلاس کے ڈاؤٹس کے بارے میں یہ کلاس ایکسٹینڈ نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ تھرو آؤٹ فرام آیا 1 سے لے کے اب تک کے اگر جو بھی آپ کو کوشچنز ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی استاذہ ون مور تھنگ، جی ہاں آپ نے آیت نمبر شاید 4 میں آپ نے رحمان کے لیے کہا تھا نا، یہاں پر رحمان کا ورڈ جو نام ہے اللہ کا وہ فگیونیس کے نہیں ہے بلکہ جلالہ کے لیے یوز ہوا ہے، ہوں ہوں تو کیا پورے قرآن میں رحمان کا جلالہ سے ہی ہوگا یا نہیں ڈپینڈ نہیں، کرے گا؟ اٹ ڈپینڈز آن دی کانٹیکسٹ، اوکے تو کیونکہ صرف یہ بسم یہاں کی بات اللہ کی جائے۔ الرحمن الرحیم جو ہے وہ رحم جی کے لیے یوز ہو رہا ہے، کہ رحمان جو ہے فعلان کے وزن پر، رحیم جو ہے فعیل کے وزن پر، جی لیکن جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کریشن کی بات ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عباد کی بات ہے، وہاں جی پر یہ جلالہ کے معنی میں آئے گا۔ جی اوکے ٹھیک ہے، تو چلو الحمدللہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول کرے انشاءاللہ، اور ہمارے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، ہمارے جو مرحومین ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ سارے اجور لکھ دے، ہم لوگوں پر بھی رحم کا معاملہ کرے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں